بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایوری ویک آپ ہمارے چینل پر تفسیر القرآن سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ بقرہ کی فرسٹ 212 ورسز پر بات کر لی تھی، اور آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 سے لے کر آیت نمبر 215 تک بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کلمات الحق کو جاری فرما دے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے اس منفرد سے موضوع کی جانب پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں ایک بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ موضوع بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اکثر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پروفٹ محمد علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کون سا مذہب تھا؟ آخر جو لوگ تھے وہ کس مذہب کے پیروکار تھے، کس مذہب کے فالوورز تھے؟ اور آیا جب دنیا وجود میں آئی پروفٹ ایڈم علیہ السلام کے وقتوں میں، اس وقت دنیا میں کون سا مذہب رائج تھا؟ تو انہی تمام باتوں کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ یاد رکھیے کہ پروفٹ ایڈم سے لے کر پروفٹ نوح تک جتنے بھی لوگ تھے، پوری 10 سینچریز تک، 10 صدیوں تک ایک ہی مذہب، ایک ہی شریعت کو فالو کرتے تھے۔ یعنی کہ یوں کہا جائے تو وہ سب کے سب توحید پر تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آہستہ آہستہ شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان لوگوں کے درمیان آپس میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے، اور آپس میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے، اور یوں شرک اور پولیتھیزم سوسائٹی میں عام ہوتی گئی۔ آپ امیجن کریں، پوری 10 سینچریز تک ایک ہی مذہب اس دنیا میں رائج تھا، ایک ہی ریلیجن، ایک ہی شریعت کے ماننے والے سب تھے، لیکن شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے اختلافات بھی پیدا ہوئے، اور پولیتھیزم، شرک بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں عام ہونے لگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو، پروفٹس کو بھیجنا شروع کیا، میسنجرز کو بھیجنا شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں صحیفے اور کتابیں بھی عطا کی گئیں، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کریں اور حق اور توحید کو قائم اور واضح کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک پروفٹس کی، میسنجرز کی ایک لمبی چین ہے جو صحیفے لے کر آتی رہی لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اس کے علاوہ کتابیں بھی ملی، جیسے آپ دیکھیں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام جو کہ ایک رسول تھے، پہلے رسول تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 4 فیمس جو پروفٹس میسنجرز آئے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ پروفٹ موسیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ اس کے بعد پروفٹ ڈیوڈ حضرت داؤد علیہ السلام کو سام، زبور عطا کی گئی۔ پروفٹ جیزس علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل، انجیل عطا کی گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا کی گئی۔ کس قدر انسانیت پر رحم کیا گیا، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کے جو اختلافات آپس میں تھے ان کو مٹانے کے لیے آسمانی کتابیں بھیجی گئی، پروفٹس کی ایک لمبی چین آئی انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ لیکن انسان تو پھر بھی ناشکرا نکلا۔ اتنی نعمتیں آ جانے کے باوجود، اتنے انبیاء آ جانے کے باوجود، آسمان سے کتابیں آ جانے کے باوجود پھر لوگوں نے اختلافات کرنے شروع کر دیے۔ آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل میں ہی دیکھ لیں، جو اس وقت یہود و نصارہ تھے، جو جیوز تھے، کرسچنز تھے، انہوں نے آپس میں ہی اختلافات شروع کر دیے۔ آپ دیکھیں جیوز جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو مقدس دن ہے وہ سیٹرڈے، ہفتے کا دن ہے۔ آپ کرسچنز کو دیکھ لیں تو وہ کہتے تھے نہیں جی نہیں، ہمارے لیے جو مقدس دن ہے، جو ہولی ڈے ہے، وہ سنڈے ہے، اتوار کا دن ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیزس پیس بی اپون ہم کی پیدائش ہوئی تو یہودیوں نے ان سے بغض رکھنا شروع کیا، ان سے نفرت کرنی شروع کر دی، اور ان کی جو ماں تھی حضرت مریم علیہ السلام، ان پر وہ بہتان باندھنے لگے۔ حضرت عیسیٰ سے، حضرت مریم سے انہوں نے بغض کیا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں جو کرسچنز تھے
انہوں نے اس قدر محبت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیزس علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے بیٹھے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک عظیم انعام کیا کہ مسلمانوں کو، جو مسلمز ہیں، ان کو صحیح موقف عطا کیا، ان کو صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا کر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر اور اس کے فرما بردار بندے تھے۔ اس کے علاوہ جو کرسچنز اور جیوز میں ایک اور اختلاف تھا وہ پروفٹ ابراہیم کے بارے میں۔ ایک کہتا تھا کہ کرسچنز کہتے تھے کہ جو پروفٹ ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ کرسچن ہیں۔ جیوز کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، جیو ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی اور بتایا کہ جو پروفٹ ابراہیم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حنیفاً مسلمان، یعنی کہ وہ سچے مسلمان تھے، وہ دین اسلام پر تھے۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام، جتنے بھی میسنجرز آئے ہیں، سب کے سب دین اسلام پر تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ بقرہ کی ورس 214 پر ہم ڈسکشن کریں تو اس میں کچھ اس طرح کا موضوع بیان کیا جا رہا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمز کو جیوز نے، یہودیوں نے، منافقین جو ہائپوکرائس تھے، اور اس کے علاوہ جو مشرکین عرب تھے، جو پولیتھیس تھے، مسلمانوں کو انہوں نے ایذا پہنچانا شروع کی، تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں، تو بعض مسلمانوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو نیشنز، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیرا جاتا تھا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوشت کو نوچا جاتا تھا، لیکن یہ ظلم و تشدد نے ان کو ان کے دین سے نہیں پھیرا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل، یعنی کہ اسلام کو غالب فرمائے گا، جہاں تک کہ ایک سوار صنع سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آیت نمبر 215 پر ڈسکشن کریں تو اس میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ حضور علیہ السلام کے بعض کمپینینز، بعض صحابہ کے استفسار پر مال خرچ کرنے کے جو اولین مصارف ہیں وہ اس آیت میں بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں، کون ہمارے مالی تعاون کے مستحق ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس، ہمارے ماں باپ، اس کے بعد ہمارے ریلیٹیوز جو رشتہ دار ہیں، اس کے علاوہ یتیم ہیں جو اورفنز، اس کے علاوہ مساکین، اور اس کے علاوہ مسافر۔ یہ ہمارے جو مال خرچ کرنے کے اولین مصارف ہیں، یہ تمام ہیں۔ اور ہمیشہ بات یہ یاد رکھیے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ صدقات نافلہ کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ صدقات نافلہ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں، صدقات واجبہ کی بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ جو واجب صدقات ہیں جیسے کہ زکوٰۃ ہے، آپ دیکھیں وہ آپ اپنے پیرنٹس کو نہیں دے سکتے۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے، اس سے صدقات نافلہ کے دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اپنے آج کے اس منفرد سے موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سانسوں نے وفا کی، تو اگلے پروگرام میں ایک اور دلچسپ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔